اسلام میں نماز کو اتنی زیادہ اہمیت آخر کیوں دی گئی ہے؟ چلیں آج ایک بہت ہی پر اثر بیان کی روشنی میں اسی سوال کے اصل معنی اور اس کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ حقیقی کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، یہی وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت کامیابی کی ہماری عام سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرنے میں ہے۔ تو گویا کامیابی ایک روحانی کیفیت کا نام ہے جو عبادت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اسلامی عقیدے میں نماز کا آخر مقام کیا ہے؟ اسے ایمان کا ستون کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، نماز صرف ایک رسم نہیں ہے، اسے دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی وہ بنیاد جس پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اب سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ اگر ستون ہی گرا دیا جائے تو پھر عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ یہ قول تو بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس میں نماز کو دین کا صرف ایک حصہ نہیں، بلکہ خود دین کے لیے ایک شرط قرار دیا گیا ہے۔ مطلب صاف ہے، اس کے مطابق نماز کے بغیر دین کا تصور ہی ممکن نہیں۔ تو نماز کو نظر انداز کرنے کے نتائج کتنے سنگین ہیں۔ اسے ایمان کے ستون کو سمجھ لیں، اپنے ہی ہاتھوں سے گرانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی بنیاد کو ہی ختم کر دینا ہے۔ چلیں اب ایک ایسے تاریخی واقعے کی طرف چلتے ہیں جو نماز سے لگن اور عقیدت کی شاید سب سے بڑی مثال پیش کرتا ہے۔ منظر کچھ یوں ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر ابن خطاب مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں، اور عین نماز کی حالت میں ایک حملہ آور آگے بڑھتا ہے اور ان پر خنجر سے وار کر دیتا ہے۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ خون بے تحاشا بہہ رہا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بچنے کی اب کوئی امید باقی نہیں۔ پھر جب انہیں ہوش آتا ہے، موت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ ان کے الفاظ تھے، کیا نماز کا وقت ابھی باقی ہے؟ پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ سوچئے، موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں، لیکن انہیں اپنے زخموں کی نہیں، اپنی نماز کی فکر تھی۔ یہ ان کی ترجیحات کو بالکل صاف صاف دکھا دیتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ یہ ہمیں آج کے دور کے رویوں سے ایک بہت اہم موازنہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ہاں، یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف وہ لوگ تھے جو جان لیوا زخموں کے باوجود نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور دوسری طرف آج کا دور ہے جہاں معمولی سی آسائشوں یا شادی بیاہ جیسے موقعوں پر نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ترجیحات میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیے اب عقیدت کی چند سب سے گہری مثالوں کو دیکھتے ہیں، ایسی مثالیں جو نماز کو ایک مومن کے آخری انتخاب کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کی زندگی میں ایک بات بالکل مشترک نظر آتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، جتنے بھی مشکل ہوں، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان کی پہلی ترجیح ہمیشہ نماز رہی۔ اور یہ نماز کی قدر پر شاید سب سے بڑا بیان ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس کا روحانی انعام خود جنت سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ یہ سوچ کی انتہا ہے نا کہ عبادت کی لذت جنت کی نعمتوں پر بھی فوقیت لے جائے۔ تو ہم اپنی اس گفتگو کو اسی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟